السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ کسے عرب والے نو نہ عجم والے نو نہ مشرق والے نو نہ مغرب والے نو نہ شمال جنوب والے نو میرے آقا نے دعا کا طریقہ دس دیتا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے میرے اللہ اس مکے دے اندر دو جوان نے کتھے مکے دے اندر اللہ اینا دونوں دے وچوں جیڑا تینوں پسند ہے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ منڈی والے ہو میرے مصطفیٰ نے رات کی تاریکی دے اندر دعا کر دی تھی اللہ اللہ، اور میں راشد دیا کتابہ کی برکردانی کر رہے ہیں اور ایک بات میرے ذہن دے اندر بار بار آ رہی سی، اللہ تیرے مصطفیٰ دے کون ابو بکر صدیق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، حضرت علی مرتضیٰ بھی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور شیر خدا سید الشہداء حضرت امین حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ علی مرتضیٰ بھی نے، ابو بکر بھی نے، عثمان بھی نے، علی بھی نے، حمزہ بھی نے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ تیرا نبی پھر بھی ایک نوجوان مانگا، گل دی سمجھ نہیں آئی؟ آدھے کا ٹبر آنے سارے ایمان جو خارج ہو گئے کلے علی مرتضیٰ بچ گئے۔ اور سونیا تینوں دے پتہ ہی کوئی نہیں حضرت علی مرتضیٰ کون نے، حضرت عمر کون نے۔ میرے آقا رات کی تاریکی دے اندر دعا کی تھی کہ جگن دے پیر علیہ السلام تشریف لے آئے، دل چڑھتا ہے میرے آقا دارے ارقم دے اندر ہاتھیاں نو پتہ ہے جڑے عمرہ کرنے گئے ہیں نا، اللہ تو انہوں سارے انہوں چھیتی لے جائے یا اللہ جڑا ہو رہی ہے اللہ کی سیر نہیں بند کر دے، اللہ چھیتی لے جائے عمرے واسطے۔ ممی صاحب صفا پہاڑی دیکھیے اللہ پھر بہا صفا پہاڑی دے نا نام اوتے اور بادشاہ دا محل بنے ہیں، اس جگہ کسی دار ارقم یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دکار میرے آقا دے نام 35-40 صحابہ صحابیات نے اعلان نبوت کر دیتا ہے کہ جگہ میں پیر علیہ السلام دار ارقم دے اندر تے ادھر میرے آقا کی دعا کر کے گئے، اللہ نے دعا کی، اللہ دے سامنے دعا کی تھی، دعا کرنے والے مصطفیٰ اور جنہیں سامنے کیتی جا رہی ہے عرش والا خدا۔ اور ایک گل نوٹ کرنے آجے رب چاہے کہ کیڑی دی دعا نو قبول کر لے، رب نہ قبول کرے کہ رب نبی دی دعا نو ریجیکٹ کر دے لے، نبی دی دعا نو قبول نہ کرے۔ میں نے وقت اجازت نہیں دیں گا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے واسطے دعا کرتے ہیں، بیٹا اکھاں دے سامنے ڈوب جاتا ہے، میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ کہ قرآن آندا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
اللہ نے انہوں دے واسطے ایمان نو پسند کر لیا ہے، دل چڑھ ہے۔ ادھروں ابو جہل جیڑا ہے ایدا نام ہے عمر بن ہشام، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل اعلان کرتا ہے، اوے مکے والے ہو کیڑا بندہ ہے جڑا محمد دا سر لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں 100 انعام دیتا جائے گا۔ ایک عمر لالچ دا دیندہ قتل میرے مصطفیٰ دا آرڈر کرتا ہے، عمر بن ہشام آنا 100 اونٹ دیواں گا، تے ادھروں عمر بن خطاب نو آندا ہے، عمر تلوار مل جائے محمد نو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھروں عمر بن خطاب تلوار ہاتھ دے اندر عمر بن ہشام دے حکم دے لالچ وچ آ کے اپنے گھروں نکلدا ہے، تلوار لہراندا ہے میرا تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک ول جا رہے ہیں۔ رستے دے اندر میرے آقا ایک ماڑا جہا صحابی، کمزور صحابی، غربت دے اندر زندگی بسر کرنے والا صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ حضرت نعیم نے عمر بن خطاب جا رہے ہیں تلوار ہاتھ دے اندر، تے حضرت نعیم کہنے لگے اور چودھری عمر بڑا مچھانو تا دیتا ہے کتھے جانے ہیں؟ عمر بن خطاب کہنے لگا تیرے پیچھے ہٹ جا، رستہ چھڑ دے، تیروں پتہ نہیں میں محمد مصطفیٰ نو قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ایک گل اور یاد رکھ لیا، اسلام ایمان بہتا مضبوط ماڑیاں کو نہیں ہوتا، ایمان مضبوط تڑے گھاٹی نے جنہاں دے ایمان مضبوط نہیں، کیونکہ انہاں نو توکل اپنے مال و دولت پہ تے ماڑے نو توکل اچھے والے کی ساتھ۔ حضرت نہیں ڈرے نہیں، خوف نہیں کھاتا تلوار میں ان چوبار۔ حضرت نہیں فرماتے ہیں عمر ساڑھے مصطفیٰ کو قتل کرن چلے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جا پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تیرا بہنوئی شہید رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنہوں تم قتل کرن چلے وہ دے جامع محمدیہ دے اندر داخل ہو چکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. خالی ہے تیرا دل ادب اور شرم و حیا سے، ناداں تجھے کیوں اتنا بغض ہے ارباب وفا سے؟ اے دشمن فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، اے دشمن فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے
فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیت مبارکہ دے کچھ حصے نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 26واں پارہ سپارے دا رکو 13واں، سورت دا نام سورہ حجرات، سورت دا رکو پہلا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ حضرات، جس طرح کے محرم الحرام کی آمد ہے، اور پورے ملک پاکستان دے اندر امن کمیٹیاں دے اجلاس بلائے جا رہے ہیں، ایک عام سپاہی تو لگ کے ملک پاکستان دے وزیر اعظم اور صدر تک ایک ہی پیغام نشر کیتا جا رہا ہے، اور اس ملک پاکستان دے اندر سی پی او، ڈی پی او، آئی جی، ڈی آئی جی، کمشنر، امن کمیٹیاں دے نال اونا روس نو دیکھے جا رہے ہیں، پوری فورس کے نال روس متعین کیتے جا رہے ہیں۔ فوج، رینجر، آرمی، پولیس، کمانڈو، ایویئر اور ڈولفن
یہاں سارے پابند کیتا جا رہا ہے، چھٹیاں بند کر دیتی گئی، کی ہو گیا؟ محرم آ رہے ہیں، محرم دے اندر امن دی بڑی ضرورت ہے، ایک 10 دنوں دے اندر امن ہونا چاہیے۔ حضرات کتاب و سنت کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت کے نال میرا پیغام حکام بالا تک پہنچا دیتا جائے۔ مسلک اہل حدیث نے ایک فرزندہ پیغام امن 10 دنوں کے واسطے نہیں ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر امن پورے 12 مہینے پورا سال 365 دنوں کے اندر امن ہی امن ہونا چاہیے۔ تسی 10 دن کے امن کی گارنٹی مانگتے ہو، اسی 365 دنوں کی گارنٹی دینے واسطے تیار۔ آؤ، اگر اس ملک پاکستان کے اندر امن کی فضا قائم کرنا چاہتے ہو، اوہ فارمولہ ہے، تمام مسالت کے لوگوں اس بات کا پابند کر دیتا جائے، کوئی بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم رضوان اللہ علیہ، انہاں دی عزت عظمت اور حرمت کا پابند کر دیتا جائے۔ کوئی بندہ اہل بیت کی توہین نہ کرے، صحابہ کی توہین نہ کرے، کوئی بندہ صدیق کی صداقت کی توہین نہ کرے، فاروق کی عدالت کی توہین نہ کرے، عثمان کی حیا کی توہین نہ کرے، علی کی شجاعت کی توہین نہ کرے، حسن و حسین کی بہادری کی، انہاں کی شہادت کی توہین نہ کرے، رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حضرات، میں حکمرانوں دے اگے ایک بات پیش کرنا چاہنا، انہاں کی گارنٹی اور انہاں کا پابند دوسرے کو کر دیتا جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہنا، ملک پاکستان کے اندر پورا سال امن رہے گا، 365 دن امن رہے گا۔ پارلیمنی کدو ہوئے گی؟ آؤ ذرا غور کرنے دے، اللہ ذوالجلال دے قرآن دے ترجمے دے بھی غور کرنے دے اور کسے نتیجے پہ پہنچ کے جایا جے۔ سنو اللہ کا قرآن کی اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔
ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب آسمان دیاں بلندیاں تو اعلان کر رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ ذوالجلال اعلان کر رہے ہیں میرے محبوبہ میں رب نے حبب الیکم الایمان، تیرے صحابہ دے واسطے ایمان نو پسند کر لیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، انہاں دے دلاں نو ایمان دے نال مزین کر دیتا ہے، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میرے محبوبہ میں رب نے انہاں دے دلاں تو کفر نو، فسق و فجور نو، نافرمانیاں نو دور کر دیتا ہے، اولئک هم الراشدون۔ سونے محبوبہ اے تواڈے صحابہ جڑے نے اے سارے ہی راشدون نے، اے کامیاب نے، اور پتہ ہے لگا اللہ ذوالجلال نے دنیا دا نظام ہے نا، کوئی بندہ کسے واسطے کچھ پسند کرتا ہے، کوئی کسے واسطے کچھ پسند کرتا ہے، پہلے انہوں ویندا ہے اینوں پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، پر میں صدقے تے قربان جاواں اللہ تیرے نبی دے صحابہ کو اللہ جتھے لے گئے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما، انہاں صحابہ دے بارے اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ میں تیرے نہ صحابہ دے بارے، اور قرآن کا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے نبی دے صحابی جڑے نے کم از کم 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت ہے، اور اللہ ذوالجلال انہاں 1.5 لاکھ صحابہ دے بارے اعلان کر رہے ہیں اولئک حزب اللہ، اور دنیا جہان تے باسیو اے نبی دے صحابہ میری جماعت نے، اولئک حزب اللہ، اے سارے میری جماعت نے، اور اس جماعت دے بارے اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی دے صحابہ دے واسطے ایمان نو پسند کر لے، اے پسند سوالے دیئے، یہ تیری میری پسند نہیں، آج ہور تے کل ہور، ایتھے ہور تے باہر ہور، نا نا نا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان، اللہ نے نبی دے صحابہ دے واسطے ایمان نو پسند کر لیا ہے، اللہ اللہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں انہاں دے دلاں نو ایمان دے نال مزین کر دیتا ہے، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور دنیا جہان تے پاسیو میں اپنے نبی دے صحابہ تو وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور میں تے آجی پڑھ رہے ساں سیدہ ترجمہ مولوی مقبول دا او دے اندر بھی لکھے ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے نبی دے صحابہ کو کفر نو، فسق و فجور نو، نافرمانیاں نو دور کر دیتا ہے، اور سیاہ لکھتا ہے کہ ایدے اندر جڑے صحابہ تو مراد سارے صحابہ نے 1.5 لاکھ صحابہ بھی جماعت،
اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اعلان نبوت کروا دیتا ہے. نبوت کا اعلان کیتے ہیں 6 سال گزر گئے تھے. کتنے؟ 6واں سال ہے. تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 بنباری میں قریب ساتھی نے. ایک دن ایسا آیا میرے آقا بیت اللہ کے اندر تشریف لے آئے. اللہ حاضری نصیب فرمائے. اوہ اچھی جائے دے وہ خرچہ یا توڑے دے پرچہ دونیں کم نہیں. اللہ اپنے گھر بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ مسجد نبوی کی زیارت بھی نصیب فرما دے. میرے آقا آئے بیت اللہ کے اندر تے آ کے میرے آقا علیہ السلام نے بیت اللہ کا غلاف پھن لیا ہے. اور ایک جگہ کیڑی ہے اس جگہ تے میرے آقا تشریف لے آئے. جیڑی جگہ تے نا کم از کم 4000 سال پہلے ایسے جگہ تے کھڑے ہو کے 2 باپ بیٹا نے باپ ابراہیم بیٹا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ دے اندر بڑیاں دعاواں کیتیاں. انہاں دعاواں دے اندر ایک دعا کیتی اللہ بیت اللہ بن گیا ہے. اس بیت اللہ دے اندر خطیب بھی بھیج دے تے نبی ابراہیم دعا کرتے رہے نبی اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں تے دعا دے الفاظ نوٹ کر لو. فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آئے بیت اللہ دے اندر تے آکے دعا کر دے دے. منڈی والے کو اور پتا لگا دعا دا طریقہ بھی سکھ لو. اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل دونوں باپ بیٹے دعا کر دے نے آندے نے ربنا وابعث فیہم اے عرشاں والیا ربنا کی آکھیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ اس بیت اللہ دے اندر ایک نبی بھیج دے 4000 سال پہلے. اور جڑی جگہ تے کھڑے ہو گئے اللہ دے خلیل نے دعا کی دیا. اللہ فرماتے ہیں میرے خلیل جی رب جی فرمایا تیری دعا قبول ہے. اللہ کی میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے ابراہیم تینوں نہیں سمجھ آئی چھری تیرے ہاتھ دے اندر میدان میں نہ دائے تے تو چھری لے کے اپنے اسماعیل دے درے تے چلا رہے ہیں. چھری چل دی نہیں گلا کٹ دی نہیں. اے میرے ابراہیم تینوں کی بتائے میں اسماعیل نو بچا کے اسماعیل دی لڑی وچوں اس بیت اللہ دا خطیب محمد الرسول اللہ بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم دی دعا بن کے میرے آقا آئے اور اسی بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے نا کہ میرے آقا علیہ السلام دعا کرتے رہے اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب او بی عمر بن حسام. اے میرے اللہ میرے آقا نے دعا کرن دا پھل دس دیتا ہے نہ کسی
کسے عرب والے نو، نہ عجم والے نو، نہ مشرق والے نو، نہ مغرب والے نو، نہ شمال جنوب والے نو. میرے آقا نے دعا کا طریقہ دس دیتا ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اے میرے اللہ، اس مکے دے اندر دو جوان نے، کتنے کتنے مکے دے اندر، اللہ اینا دونوں دے وچوں جیڑا تینوں پسند ہے محمد مصطفیٰ نو عطا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. منڈی والے ہو، میرے مصطفیٰ نے رات دی تاریکی دے اندر دعا کر دی تھی اللہ اللہ، اور میں راشد دی کتاباں دی برگردانی کرنے اساں، اور ایک بات میرے ذہن دے اندر بار بار آ رہی سی، اللہ تیرے مصطفیٰ نے کون؟ ابو بکر صدیق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور شیر خدا سید الشہداء حضرت امین حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ علی مرتضیٰ بھی نے، ابو بکر بھی نے، عثمان بھی نے، علی بھی نے، حمزہ بھی نے، رضوان اللہ علیہ مجمعین. اللہ تیرا نبی پھر بھی ایک نوجوان مانگا. گل دی سمجھ نہیں آئی. آدھے کا ٹبر آنے سارے ایمان جو خارج ہو گئے، کلے علی مرتضیٰ بچ گئے. اور سونیا تینوں نے پتہ ہی کوئی نہیں حضرت علی المرتضیٰ کون نے، حضرت عمر کون نے. میرے آقا رات کی تاریکی دے اندر دعا کی تھی کہ جگن دے پیر علیہ السلام تشریف لے آئے. دل چڑھ ہے میرے آقا دار ارقم دے اندر. حاجیاں کو پتہ ہے جڑے عمرہ کرنے گئے ہیں نا، اللہ کو انہوں سارے انہوں چھیتی لے جائے. یا اللہ جڑا ہو رہی ہے انہوں کی سیر نہیں بند کر دے. اللہ چھیتی لے جائے عمرے واسطے. منگی صاحب صفا پہاڑی دیکھیے، اللہ پھر بہا صفا پہاڑی دے نا نام اوتے ہم بادشاہ دا محل بنے ہیں. اس جگہ کسی دار ارقم یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ لکا. میرے آقا دے نال 35-40 صحابہ صحابیات نے اعلان نبوت کر دیتا ہے کہ جگہ میں پیر علیہ السلام دار ارقم دے اندر تے ادھر میرے آقا دعا کر کے گئے. اللہ نے دعا کی، اللہ دے سامنے دعا کی تھی. دعا کرنے والے مصطفیٰ اور جنہیں سامنے کی جا رہی ہے عرش والا خدا. اور ایک در نوٹ کرنے آجے رب چاہے کہ کیڑی دی دعا کو قبول کر لے، رب نہ قبول کرے کہ رب نبی دی دعا کو ریجیکٹ کر دے، نبی دی دعا کو قبول نہ کرے. میں وقت اجازت نہیں دیں گا. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے واسطے دعا کرتے ہیں، بیٹا اکھاں دے سامنے ڈوب جاتا ہے. میرے آقا دعا کرتے ہیں، اللہ نے قبول کرنے ہیں. کہ قرآن آندا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے انہوں دے واسطے ایمان پسند کر لیا ہے. دل چڑھ ہے. ادھروں ابو جہل جڑا ہے ادھر نام ہے عمر بن ہشام، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ابو جہل اعلان کرتا ہے اوے مکے والے ہو، جیڑا بندہ ہے جڑا محمد دا سر لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں 100 انعام دیتا جائے گا. ایک امر لالچ دا دیندا قتل میرے مصطفیٰ دا آڈر
آرڈر کرتا ہے عمر بن حسام آندا 100 اونٹ دیواں تے ادھروں عمر بن خطاب نو آندا عمر تلوار مل لے محمد نو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر عمر بن خطاب تلوار ہاتھ دے اندر عمر بن حسام دے حکم دے لالچ وچ آ کے اپنے گھروں نکلدا ہے تلوار لہراندا ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک ول جا رہے ہیں. رستے دے اندر میرے آقا ایک ماڑا جہا صحابی کمزور صحابی غربت دے اندر زندگی بسر کرنے والا صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہو جاندی ہے. حضرت نعیم ویندے نے عمر بن خطاب جا رہے ہیں تلوار ہاتھ دے اندر تے حضرت نعیم کہنے لگے اور چودھری عمر بڑا مچھانو تا دیتا ہے کتھے چلے ہیں. عمر بن خطاب کہنے لگا تیرے پیچھے ہٹ جا رستہ چھڑ دے تینوں پتہ نہیں میں محمد مصطفیٰ نو قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تے ایک گل اور یاد رکھ لیا اسلام ایمان بہت مضبوط ماڑیاں کو نہیں ہوتا. ایمان مضبوط تڑے گھاٹی نے جنہاں دے ایمان مضبوط نے کیونکہ انہاں نو توکل اپنے مال و دولت پہ تے ماڑے نو توکل اچھے والے کی ساتھ. حضرت نہیں ڈرے نہیں خوف نہیں کھاتا تلوار میں ان چوار. حضرت نہیں فرماتے ہیں عمر ساڑھے مصطفیٰ کو قتل کرن چلے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ. جا پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لے. تیری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تیرا بہنوئی شہید رضی اللہ تعالی عنہ اور جنہوں تم قتل کرن چلے وہ دے جامع محمدیہ دے اندر داخل ہو چکے. ماڑے نے دیکھے نہیں تلوار ہاتھ دے اندر کوئی پرواہ نہیں تے عمر چودھری سی نا. حضرت نہیں کہتے نے جا جا کے اپنے گھر دی خبر لے. تو جی میں کیا نے پہلے اپنی منجی تھلے مفتی صاحب پہلے اپنی منجی تھلے ڈام پھیر کے دیکھنا چاہیے تے حضرت نہیں فرماتے نے اپنے گھر دی خبر لے. تے عمر اپنی بہن دے دروازے والا ٹر پیندا گیا چلدا دروازے تے پہنچیا. دروازہ بند دروازہ کھٹکھٹایا. آواز آئی کون؟ میں عمر آیا. تے بہن جی فاطمہ جیڑی ہے قرآن دی تلاوت کرتی سی وہی ایس طرح اس وقت جو قرآن ایک مجلد شکل دے اندر نہیں سی. کوئی پتھر ملے عہدے تے لکھ لیا چمیرا ٹکڑا ملے عہدے تے لکھ لیا کھجور دے پتیاں تے لکھیا جاندا سی. تے اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی نال او قرآن دے اوراق نو چھپا دیندیاں نے تے آگے دروازہ کھولیا. تے عمر غصے دے اندر تے عمر منظر کی ویندا ہے جیڑی بہن فاطمہ پہلے مینوں ویکھ کے چھپ جایا کرتی سی مینوں ویکھ کے نظراں چکا جاندی سی. اج او بہن فاطمہ جیڑی ہے اپنے پیر دے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہے اکھ دے اندر اکھ پائی ہے. تے عمر آندا نی فاطمہ آواز تیرے گھر دے وچوں آ رہی سی. کاہدی آواز آ رہی سی؟ تے بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 20
تیر دے تیور بدلے کوئی پرواہ نہیں. اور آج ویکھ لے منڈی دے پاسیوں ہر بندہ جگہ جگہ تے احتجاج ہو رہا ہے کشمیر آزاد کرو. مفتی صاحب ایویں ہی ہیں جو جی تسی بھی ویکھے نا کشمیر بولو ہونا چاہیے کہ نہ بولو پتہ لگے نا تہاڈی ایمانی غیرت دا بھی تہاڈا بھی میں امتحان لینا چاہنا. کشمیر آزاد قبضہ کیندا ہے بولو کتھے بولو کتھے قبضہ ہے منڈی وچ. منڈی بہاؤدین کے اندر ہندو کا قبضہ ہے کیوں جی بولو ایمان نہ دسیا ہے. اے اللہ کا قرآن میرے ہاتھ کے اندر منڈی بہاؤدین تے بھی قبضہ ہندو کا. تسی پوچھو گے کیویں انڈیا دیا فلماں کتنے چلدی ہیں ساڑھے گھر سے چلتی ہیں نا. اب بولو تو صحیح اسی ترے ہیں کشمیر آزاد کرا اپنے گھر سارے کو بچائے نہیں گئے. اجے تک اسی ایمان وال دیکھیا نہیں. اور ہندو ساری مسلمان بہو بیٹیاں دیا عزتوں میں پرچے اڑائے اور ساری نوجوان نسل اپنے گھر انڈیا دیا فلماں چلائے. اینا نے آزاد کروانا اور یہ پاکستانی قوم آزاد کروا سکتی کیوں جی کشمیر آزاد ہو جائے گا کہ میں پہلے سانو اپنے گھر ہندوؤں دیا فلموں کو آزاد کرنے پہنے کیڑا کیڑا بندہ کرے گا آج تو ادھے کا بھی دل نہیں کرتا. بس یہ ساڈا ایمان ہے. ساڈے گھراں دے اندر ہندوؤں دے ڈرامے چلن فلماں چلن ہندوؤں دے چینل چل رہے ہیں تے باہر اسی دعوے کر رہے ہیں اسی کشمیر آزاد کروانا کبھی نہیں ہو سکتا. اور نوجوانوں تواڈے موبائلاں دے اندر ہندوؤں دیا فلماں ایس نوجوان نسل دے کول امید رکھیے توقع کریے کشمیر آزاد کرائیں گے جنہوں نے اپنے گھر ہندوؤں کو آزاد نہیں ہو سکے. کوشش کر لو اپنے گھر بچا لو وگرنہ حال کی ہوئے گا انجام وہی ہوئے گا جی میں فلموں دے اندر ایک ہندو عورت نوں لے کے نس جاندا مسلمانوں دے گھراں وچ بھی وہی حال ہو رہا. اج مسلمان دیاں بیٹیاں نس کے نہیں جا رہی کہڑے کلچر نوں ویکھ کے نس کے جا رہی ہیں. اے قرآن پڑھ کے نس رہی ہیں حدیث پڑھ کے نس رہی ہیں اور انڈیا دے گندے ڈرامے فلماں ویکھ کے جو کردار ہوتے ویندے 2-4 مہینے بعد وہ کردار ادا کر دیتا جاتا. دعا کرو اللہ سانو ایمان کی دولت نصیب کر دے. جب ایمان ہوئے گا نا اتنے ایتھوں حلق تو اتنے زبان تے بڑے ایمان دے دعوے شکلہ ہندوؤں والیاں. میں تے اکثر سوچنا ہوں نا منموہن سنگھ پتا جے نا کیوں جی منموہن پتا جے کہ نہیں پتا انڈیا دا صدر سی منموہن سنگھ ہوں تو پتا لگ گیا نا وہ سکھ ہے سکھ سچے نے اس اے قرآن آ جانے کے بعد کوئی مذہب باقی رہ گیا سچا تو سکھ سچے نے اور جھوٹے ہو کے اور سچے ہو جھوٹے ہو کے اپنے جھوٹے گرو نے پیچھے لگ کے اور سکھ ہو کے اپنے پورے جسم کو باہر نہیں لانا. انہوں نے گرو نے آخیا داڑیاں رکھو سکھ داڑیاں رکھتا ہے کہ سارے گرو نے کہہ دیتا ہے. جھوٹے ہو کے جھوٹے دے پیچھے لگ کے داڑھی رکھ لیندے نے. اسی سچے ہو کے سچے نبی
نبی کی سنت کا خیال ہی نہیں کری اے سارے اندر ایمان ہے نا پھر منموہن سنگھ ہی سارے نال چنگا ہے وہ جھوٹے دے پیچھے تے لگ گئے ہے نا تے سارے نوجوان کہیں ترقی نہیں ہو سکتی وہ داڑھی لا کے ملک دا صدر بن گیا ہے انڈیا دا صدر بن گیا ہے اسی ترقی کیوں نہیں کر سکتے بہرحال بات دور نہ نکل جائے میرے فاروق کے تے بہنوں آتے نے آواز آ رہی سی ساڑھے گھرانے چوں 24 گھنٹے گانیاں دیاں آوازاں فلماں دیاں آوازاں ڈرامیاں دیاں آوازاں کہا مسلمانہ دے منڈی بہاؤدین کے اندر گجرانوالہ دے اندر فیصل آباد دے اندر سیالکوٹ دے اندر اور ملک پاکستان دے اندر کہا مسلمانہ دے انہوں نے گھراں چوں آواز ہوندی ہے انڈیا دے گانے دے فلماں دی ہوندی وہ بہن فاطمہ سی بہن آندے نے کاری آواز تے بہن ڈری اب بولو بہن فاطمہ ڈری ہاتھ دے اندر تلوار چہرے تے سر وڈا ڈر نہیں تے بہن دی عمر سن لے تے عمر کہنے لگا اور فاطمہ آج تو پہلے میں تیرے اندر اینی جرت نہیں دیکھی اینی بہادری نہیں دیکھی تے بہن فاطمہ دیے بیٹی عمر جیڑی ماں دا دودھ پی کے توں کفر وچ نواب بن سکنا ہے جیڑی ماں دی چھاتی دا دودھ پی کے توں کفر دے اندر چودھری بن سکنا ہے میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے تے مینوں اللہ نے ایمان عطا کر دیتا ہے تے بہناں دی اپنے بھیر نوں اج بہناں کی سنا رہی ہیں اب ایک میرے موبائل وچ کی ہو اب ایک میرے موبائل وچ شیئر کرنا اپنے کول تیرا وقت گزر جائے گا تے بہناں دی بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى ترجمہ کر گئے گل بڑی پیاری کر گئے فرماتے ہیں طٰہٰ دیاں آیتاں اجے پہلی آئیاں سی طٰہٰ دیاں آیتاں اجے پہلی آئیاں سی عمر نو فاطمہ جا کڑ کے سنائیاں سی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تے مارے بہن کو دبکے مار دیے تے بہن کی کر دیے طٰہٰ دیاں آیتاں کڈ عمر دے سامنے کھلا مار دی چوکر مدینے والے تے بہن دیے بے بیرا میں اللہ دا قرآن پڑھ رہی ساں تے عمر غصے دے اندر آیا
اپنے بہن ہوئی شہید نو مار لگا تلوار ہاتھ دے اندر تے بہن جلدی گئی اپنے ماں جمع پیر دا وار روک دیئے ہاتھ زخمی ہو جاندہ ہے عمر سوچن تے مجبور ہو گیا عمر جڑی بہن چھپ جاندی سی اے واقعی اس کلام دے اندر اثر ہے جڑا کلام مصطفیٰ لے کے آیا ہے جڑا قرآن محمد لے کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے عمر دہنی میری بہنے میں آمین بھی دے میں نہیں پڑھ کے ویکھن دے صحیح اللہ ذوالجلال دی قسم پہن دیئے وہ پیر عمر تم پلیدے تم ان مسرک کے پلیدے انہی دیر تک اس قرآن کو ہاتھ نہیں لا سکتا جا غسل کر کے آ کپڑے بدل کے آ عمر جلدی نہ گیا غسل کر دے کپڑے بدل دائے تیرا دینی بہن فاطمہ انہیں ایج کر میرو اپنے مصطفیٰ دے کو ہی لے جا اللہ ذوالجلال دی قسم دے عمر نے پہلے دن چاند آیات سنیا دل بدل گیا تے مدتاں گزر گئیاں تو انہوں قرآن سن دیا تسی نہ بدلے وجہ کیے اے قرآن سن دیا زندگیاں گزر گئیاں پر زندگی نہیں بدلی زندگی نہیں بدلی اصل دے اندر اسلام نو سمجھے ہی نہیں تے بہن تو پتا کی آندھی ہے عمر تم چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا ہاتھ کڑی دارو ہندا حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑساں طرف دربار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی کعبہ دے عبدی قسم آیا عمر پہن دے دروازے دے قتل کرنے واسطے کروں نکلیا میرے مصطفیٰ نو قتل کرنے واسطے تے حال کی چند یادی سنیا نے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ دیاں آوازاں دے پاؤندیاں نے پر یہ دے ترجمے کا پتہ کوئی نہیں اہل دل ترجمہ کر گیا فرماندے نے لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی یہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او کلمے دیاں آوازاں تے گونج دیاں نے لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن اور تیرے دل دا کفر گروئی محمد الرسول اللہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ پڑھ کے تیرے دل دا کفر گروئی کلمہ پڑھ کے جے قبریں پوجے تیرا بیڑا ہی غرق گروئی تے عمر کی کرتا ہے اپنا ہی صحابہ دلہ اب دیکھو دلیریاں عمر نے باوا اپنیاں پیچھے الیریاں صحابے دے نال گنڈ کس کے جمار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر عمر نو لے کے دار ارقم ٹر پیندیاں نے، ہاتھ کڑی لگی ہے، بہن لے کے جا رہی ہے، ادھر دار ارقم دے دروازے تے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے تلوار لے کے کھڑے ہیں، تے میرے سامنے دیکھیا میرے آقا نو عرض کرتے ہیں آقا سونے عمر آ رہے ہیں، عمر دے آ رہے ہیں، تے تھوڑی دیر گزری عمر آ جاندہ ہے، تے میرے آقا فرماندے ہیں اور ساتھیوں پریشان نہ ہوئے آجے عمر آ نہیں رہا، عرص والا لے کے آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے دعاواں کی دیا، اللہ نے قبول کر لیا، اور میں سیرت دی کتاباں دیر کر پڑے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے کول بٹھا دیتا گیا، عمر آیا اتحیات دی شکل دے اندر بہ جانا ہے، ہاتھ پیچھے بچے نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، تے صحابہ ویندے رہے، میرے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ، حضرت زید رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے آندے نے سونا جے عمر شرافت نال آیا ہے تے بچ جائے گا، نہیں تے کعبہ تے رب دی قسم ہے جے کوئی شرارت کرے گا تے دی گردنے دے تن تو جدا کر دی جائے گی، تے میرے آقا نے سینے تے ہاتھ مارے تے میرے آقا فرماتے ہیں اوے عمر کانیاں چدراواں نہیں پھرنا ہے، تینوں اجے تک اسلام دی سمجھ نہیں آئی، تے کعبہ تے رب دی قسم ہے اکھاں جھک گئیاں نے، ساروں کے تاراں سو ڈگدے نے، آندا سونیا کرنا پڑاؤ مینوں کر لو مرید جی، کرنا پڑاؤ مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی منا سچی توحید جی، کعبہ دے رب دی قسمیں ان نہیں گنجائش کوئی علم انکار دی، سونیا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، میرے آقا فرماندے نے کی کیتا ہے گھوڑے نال گھوڑا لا کے پاس بٹھا لیا، دشمن پرانے نو مرید بنا لیا، میرے آقا اسلام نے کلمہ پڑھا دیتا ہے، عمر اسلام قبول کر لیتا ہے، اور میں کل مقدی مکا دینا میرے آقا السلام تھوڑی دیر گزری، نماز دا وقت ہو گیا ہے، صحابہ وضو کرتے ہیں، تے میرے آقا جماعت کران واسطے دار ارقم دے اندر تیاری کرتے ہیں، عمر کہنے لگا سونے اے کی کرتے ہو، تے آقا فرماتے عمر تیری قوم بڑی سخت ہے، بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھن دیندی، بیت اللہ دے اندر نماز تے اسی بھی مسجد میں پڑھ دے، ہے فرق ہے نا، تے میرے عمر کہنے لگے سویا پھر عمر دے اسلام قبول کرن دا کی فائدہ، آؤ ذرا نکلو میں بہنا کیڑا روک دائے، آج جنہیں کوئی خاص بندہ آنا ہوئے نا تے اگے اگے ایک بندہ گڈی جا رہی ہے، پیچھے ہوٹل والیاں گڈیاں نے تے دربار وچ او بندہ ہے، تے میرے عمر نکلے تلوار ہاتھ دے اندر تے نکلتے ہیں دار ارقم چوں بیت اللہ جا رہے ہیں، اگے عمر نے پیچھے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر زید نے پیچھے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں، تے عمر پہنچے بیت اللہ کے اندر، اوتے ابو جہل بیٹھا ہے تے باقی چودھریاں نے ادھر ویکھ لے کہ آدھے قتل کرن سی، ادھر ویکھ لے کی بن گئی، تے عمر آندے نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے جن نے اپنی بیویاں نوں بیوہ کروانا ہے اور جن نے اپنے بچے یتیم کروانے نے، آئے اج بیت اللہ دے اندر محمد نو دے ساتھیاں نماز تو روک کے بغائے
میرے آقا نے فرمایا سی نا اللہم اعز الاسلام، اور لوگوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اگر اپنی زندگی کے اندر بیت اللہ کے اندر جا کے آزاد ہو کے نماز پڑھی ہے تو میرے عمر کی وجہ تو پڑھی، سارے صحابہ نے عمر دی وجہ، اللہ نے عمر دی وجہ تو اسلام نو عزت دیتی، اسلام نو عزت ملی، اسلام نو عظمت ملی، اور اسلام نو عمر ملی تے میرے عمر بن خطاب دی وجہ تو حضرات اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ اپنی مرضی نہ آندے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، میرے عمر اپنی مرضی نہ نہیں آئے، مصطفیٰ دی دعا بن کے آئے، میرے آقا دی دعا کے میرے آقا دی مراد بن کے آئے۔ اس توقع میں اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ کتاب و سنت میں مدی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ما کسی نہ فی ابدا جس دے اندر رہن ہمیشہ او نہیں نکالے جاون، ہمیشہ ملے ٹکانا اوتھے او نہ نکالے جاون، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈراوے ان تائی اور جنہ عقل نہ پائی، آکھن نال دلیری کڈی رب اولاد بنائی، ما لہم بی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔